آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دنیا کفر کا مکروہ چہرہ دکھائیں گے اور ان لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے کہ جو امت کے اندر انتشار اور امت کے اندر لڑائی کا باعث بنتے ہیں، امت کے اندر فرقہ واریت کا باعث بنتے ہیں۔ حسن الیاری جیسا مرتد، زندیق، فاسق اور فاجر انسان جس کو ہر کوئی جانتا ہے اور وہ مخصوص لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بکواسات کی انتہا کرتا ہے اور انتہائی کوئی ذلیل قسم کا انسان ہے جو خلفائے ثلاثہ پر خاص طور پر اور باقی تمام صحابہ پر اپنی گندی زبان ہمیشہ ہر وقت کھولتا ہے۔ آج اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ اگر صحابہ کی آپس میں لڑائی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کیا؟ اس کا جواب سنیں اور پھر ایک نیوٹرل سوچ کے ساتھ اس بندے کے فیس ایکسپریشن اور اس کی کہانی اور اس کی فضولیات جو اس جواب کے اندر وہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس طرح کی گندی ذہنیت کے اور غلیظ لوگ ہیں یہ کہ جو امت کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے محبت بتانے کے بجائے فضول کے قصے، کہانیاں، دوڑے مرثیے لوگوں کو سناتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں صحابہ اکرام کے خلاف بغض پیدا ہو۔ یہ ان لوگوں کی ناکام سازش ہے اور یہی چیز ان کی اپنی باتوں سے چھلکتی ہے۔ علی کی جو بیٹی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی شادی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے ہوئی تھی۔ سر اس بارے میں بتائیے گا۔ اصل میں یہ ہے کہ شیعہ کتب میں اس کا تاریخ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ دباؤ ڈالا تھا زبردستی کی کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عذر کیا تھا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا تھا، اس نے اپنی توہین سمجھا تھا، تو وہ گیا تھا عباس کے پاس۔ عباس جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے چچا ہیں، تو ان سے کہا تھا کہ کیا میں برا انسان ہوں؟ تو عباس نے کہا تھا کیوں آپ غصے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے بھتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، تو اب اللہ کی قسم اب میری دشمنی شروع ہو گئی آپ کے خاندان کے ساتھ، تو چاہے زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا، کیونکہ زمزم جو تھا عباس کے پاس تھا، وہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ زمزم کی جو نگہبانی ہے، زمزم کا جو گارڈین شپ ہے وہ بنی ہاشم کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے آپ کے خاندان کے بنی ہاشم کے کاروبار ہیں، باغات ہیں، جو آمدنی ہے، میں اس سب کو تباہ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے خلاف 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں ان کو پکڑ کر ان پہ حد جاری کروں گا اور ان کا دائیں ہاتھ تلوار سے کاٹ دوں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو جب عباس نے یہ سنا تو وہ سیدھے آگے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ شخص واقعاً یہ کر لے گا، آپ نے کہا اس کو رشتہ نہیں دیا ہے، تو یہ حاکم وقت ہے، یہ بادشاہ وقت ہے، اس کی حکومت بہت وسیع ہے، مصر اس کے زیر حکومت ہے، ایران اس کے زیر حکومت ہے، شام اس کے زیر، وہ دنیا کا سب سے بڑا امپائر اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اس کے لیے یہ کام کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، یہ کر لے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے چچا کی بات سنی، تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ اختیار مجھے دے دیں، میں اس معاملے کو سنبھال لیتا ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کرنا چاہیں۔ تو عباس نے پھر وہ شادی عباس نے کرائی، وہ شادی عباس نے اس طرح کرائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک جنیہ کو، ایک مؤنث جن کو، جن کے طائفے کو، جو یہودی جن تھی اور وہ نجران میں رہتی تھی، اس کو بلایا اور فرمایا، اس کو حکم دیا کہ تم میرے بیٹی کی شکل صورت میں آ جاؤ، اور وہ جنیہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کی شکل اختیار کر لی، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اصلی بیٹی کو چھپایا
اور جب شادی کا وقت ہوا تو عباس نے اسی جنیہ کی رخصتی کرا دی عمر صاحب کے ساتھ، تو وہ خلیفہ ثانی کے گھر چلی گئی. اور ہوا یہ کہ عمر کو شروع میں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا، بعد میں اس نے کچھ حرکات دیکھی اس جنیت سے کہ بظاہر انسان ہے، بچی ہے، کہ اس کو شک ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ جادو کیا ہے، اور یہ انہوں نے میرے ساتھ مکر کیا، تو میں اس کو ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. اور وہ کارروائی کرنے پہ اس نے آمادگی اختیار کر لی، آپ تیار ہوا، لیکن اس وقت اس کا قتل ہوا. ابو لؤلؤہ نے ان کو تلوار سے زخمی کیا، خنجر سے زخمی کیا، پر وہ قتل ہو گئے، پر وہ کچھ نہ کر سکے. پھر عمر کی وفات ہو گئی. جب عمر کی وفات ہو گئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہر میں اس یہودی جن کو کہ ظاہر میں ان کی بچی، ان کو لے کے آئے ہیں اپنے گھر. وہاں پہ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، وہ عمر کا بیٹا تھا، اور اس یہودی عورت جنیہ کی بیٹا تھا. تو وہ بیٹا تو عمر کے گھر رہا، لیکن بظاہر اس بچی کو جو حاصل میں یہودی ہے اس کو اپنے گھر لے کے آئے، اور پھر وہ یہودی جو جنیہ تھی وہ چلی گئی اپنے قوم کے پاس نجران میں. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے درمیان، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، حالانکہ اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جنیہ کی ہوئی تھی. اور یہ بات سر میں تھا، یعنی اسرار میں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے 150 سال تک، یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے عمر کے ساتھ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ظاہر کیا کہ نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ایک جنیہ کی شادی ہوئی تھی. جی اصل کہانی یہ ہے. جی سر بولیں. ہاں جی، تو دیکھا آپ نے حسن اللہ یاری کی بکواسیات، اور ان کے چہرے سے ٹپکتا ہوا وہ خوف، وہ ڈر کہ اب اپنی مغلظات کو کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کرے. یہ قصے کہانیاں فضول کی یہ عوام کو سنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے تمام صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تمام صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. فرقہ واریت کا تانا اہل سنت کو دینے سے پہلے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لنڈے کے انگریز اور لبرل بنے پھرتے ہیں کہ فرقہ واریت وہاں پر ہوتی ہے جہاں انتشار کو ہوا دی جائے، فرقہ واریت وہاں پر ہوتی ہے جہاں اختلاف کو انتشار بنایا جائے. فرقہ واریت تو اس طرف سے ہوگی نا کہ جو لڑائیاں بتائیں، جو اختلاف بتائے، جو دشمنی بتائے. وہاں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ جو محبت بتا رہے ہیں، جو آپس کا پیار بتا رہے ہیں، جو آپس کا اتحاد بتا رہے ہیں، جو آپس کا اتفاق بتا رہے ہیں. لہٰذا ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جو فرقہ واریت کی بنیادیں بنتے ہیں، جو جھوٹے قصے دوڑے مرثیے سناتے ہیں اور گندی بدبودار تاریخ لوگوں کے سامنے رکھ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسے ملعونوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سرعام سزا دینی چاہیے. اور اس ملک کے اندر ایک قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان جیسے شر اور فساد کے ٹولوں کو گرفتار کرے اور ان کو سزا دے، تاکہ اسلام کے اندر انتشار پھیلانے والا ہر ذلیل انسان عبرت کا نشان بنے اور لوگ اس کو دیکھ کر فضول کی بکواسیات پر یقین نہ کریں، یہ جھوٹی تاریخوں پر یقین نہ کریں. جب اللہ کا قرآن کہہ دیتا ہے صحابہ کی گواہی دے رہا ہے، جب اللہ کے نبی کے حدیث صحابہ کی حقانیت کی گواہی دے رہی ہے، تو ہمیں ان جیسے چوڑے میراثیوں کی باتوں پر یقین کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن نبی کا فرمان کافی ہے. صحابہ سارے کے سارے معیار حق ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت
اہل بیت اور صحابہ دونوں کے تابعدار ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ آپس میں پیار محبت رکھتے تھے، اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ہم الحمدللہ یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص بھی، چاہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہو، چاہے وہ صحابہ کا گستاخ ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی صحابہ و اہل بیت کے خلاف بغض اپنی زبان پر نہ لائے لیکن دماغ میں رکھے، اس سے بھی بڑا زندیق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان جھوٹی، گندی، بدبودار تاریخ اور ان جیسے چرسی موالی لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو اور اس امت کو انتشار سے بچاؤ، فرقہ واریت سے بچاؤ۔ جس طرح صحابہ متحد رہے، جس طرح صحابہ کی آپس میں محبت رہی اور انہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا، دن بدن اسلام پھولتا پھلتا گیا، پوری دنیا پر اسلام نافذ ہوا۔ آج کا مسلمان بھی اگر اتحاد امت کا داعی ہے تو صحابہ کے جھنڈے تلے آ جائے، اہل بیت کے جھنڈے تلے آ جائے۔ جو طرز زندگی ان کا تھا اس طرز زندگی کو اپناؤ، جس طرح ان میں پیار محبت تھا اس طرح پیار محبت اپناؤ اور اسلام کی بقا کی جنگ لڑو، اسلام کی بقا کے لیے محنت کرو اور اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے گھر بار کو، اپنے اہل علاقہ کو، محلے کو، سب کو سنت نبوی کا پابند بناؤ اور اس دنیا کی دوڑ میں اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ السلام علیکم۔